آپ سبھی سے التجا ہے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کون تھا جس نے فقہی مسئلے بیان کرنے والے عالم دین کا قتل کروا دیا تھا؟ کون تھا جس نے اپنے باپ کی سلطنت کے سب سے بڑے عالم اور قاضی کو بے رحمی سے مار دیا؟ ان سب تاریخ کی باتوں کا جاننے کے لیے پورا ویڈیو آخر تک دیکھیں اور لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ آگرہ ہندوستان کا دل ہے۔ کسی زمانے میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی دھڑکنیں یہاں بسا کرتی تھیں۔ اکبر کو آگرہ بہت پسند تھا۔ اسی شہر سے اس کو اولاد نصیب ہوئی جو آگے چل کر بادشاہ جہانگیر کہلایا گیا۔ یہی محبت کی مثال کا جاگتا ہوا نمونہ بھی ہے جسے تاج محل کہتے ہیں۔ آگرہ جگمگاتا ہوا زندہ دلی کی مثال ہے۔ یہاں کا ہر پتھر اپنی الگ پہچان بتاتا ہے، چاہے وہ لال قلعہ ہو یا تاج محل یا پھر درگاہیں، زیارت اور مزار۔ یہاں کی سرزمین پر بہت سارے صوفی اور اولیاء دفن ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک درگاہ کی بات کریں گے جو آگرہ کے دیال باغ میں واقع ہے، جن کو قاضی نور اللہ شستری کہا جاتا ہے۔ قاضی نور اللہ شستری فقہ کے بہت بڑے عالم و فاضل رہے تھے، جنہیں فقہ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ضیاء الدین عرف قاضی نور اللہ شستری تھا، جسے امیر سید اور سید شہید ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 956 ہجری یعنی 1549 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ مراشی خاندان سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور چچا سے ہوئی۔ بعد میں آپ مشہد مقدس آ گئے اور آپ کو 8ویں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے اسی شہر سے اپنا علمی سفر شروع کیا۔ آپ کے استاد حکیم محمد امام الدین اور میر جلال الدین محمد جو شستر شہر کے صدر تھے، آپ کے سب سے مشہور استاد عبد الواحد تھے۔ ان سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ذہانت دور دور تک پھیلنے لگی۔ مشہد میں اس دور کے صفوی لوگوں کی حکومت ہو چکی تھی، اور آئے دن اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ اس لیے قاضی جی نے وہاں سے ہجرت کرنی چاہی۔ ہندوستان میں مغلیہ دور چل رہا تھا اور اکبر اس دور کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اکبر کے دربار میں ہر قسم کے علماء اور دیندار ملا تھے جو چاپلوسی کرتے اور اکبر کو خوش کرتے رہتے تھے۔ اکبر کا ایک علماء دین جو اس دور کے ماہر سائنسداں بھی رہے، جنہوں نے تالاب کے اندر ایک کمرہ بنایا تھا جس سے اکبر بہت متاثر ہوا۔ ان کا نام عبد الفضل گیلانی تھا۔ انہوں نے دربار کے حالات دیکھ کر سید ثالث کو بلوانے کو کہا، جو بہت ذہنی اور فقہ کے ماہر تھے۔ لہٰذا اکبر نے ان کی بات مان لی اور قاضی جی مشہد سے لاہور آ گئے اور یہاں سے آگرہ قیام کیا۔ یہاں ان کو دینی تعلیم کی باغ ڈور سنبھالنے کو ملی اور کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت شیعہ لوگ تقیہ کرتے تھے، اپنے کو کھل کر شیعہ نہیں بتاتے تھے۔ بس سید ثالث نے اس کام کو بخوبی انجام دینا شروع کر دیا۔ ان کی ذہانت اور فقہ کے فیصلے سے اکبر کے بڑے ملاؤں کی نیندیں حرام ہونے لگیں، جن میں شیخ احمد سرندی اور ملا عبد القادر بدایونی کا اہم کردار رہا۔ میرا نام سید جاوید رضا زیدی ہے۔ اس ٹائم میں آگرہ مزار شہید ثالث نور اللہ شوستی الرحمہ کے مزار پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ وہ مہان ہستی ہے جسے جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنا بیٹا مانا تھا، اور ہندوستان کے سب سے پہلے جو جسٹس سے جج تھے، جسے اردو میں قاضی کہا جاتا، ہندوستان کے سب سے پہلے جج شہید نور اللہ شوستی شہید ثالث الرحمہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی اہم فیصلے کرے، وہ بھی حق والے۔ جہانگیر نے ایک بار کہا ان سے ایک فیصلہ ناحق کرانے کی کوشش کری، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، حق فیصلہ کیا، تو آپ کی گدی سے زبان کھنچوا کے ڈلوا دیا گیا تھا۔ تو ایک شخص تھے، ان کو خواب میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ کا میرا ایک بیٹا جس کو میں نے اپنا بیٹا مانا ہے اس کو دفن کرو۔ تو جب سے شہید یہاں دفن ہے، اور یہ وہ مرکز ہے
جناب فاطمہ کا قول ہے کہ جو حج کی زیارت نہیں کر پاتا اور جو مولا کی زیارت کا شرف نہیں حاصل کر پاتا، وہ یہاں 7 جمعرات اگر یہاں کنٹینیو نظر آئے تو اس کا ایک حج ہو جاتا ہے اور مولا کے امام حسین کے روضے کی زیارت ہوتی ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے لوگ دور سے، گجرات، احمد آباد، یہاں تک کہ مختلف باہر کے ملکوں سے پبلک آتی ہے، مومنین ظاہرین آتے ہیں یہاں پر زیارت کرنا اور اپنی مرادوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھلانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی۔ السلام علیکم، میرا نام اون عباس ہے، ہم لوگ بامبے سے آئے ہوئے ہیں شہید ثالث شہید کی مزار پر، قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کی تھی، مطلب بہت ٹائم پہلے کہ انشاءاللہ کبھی جانا ہوگا، اور کوشش بھی کی تھی، لیکن کیا پتہ اس وقت آ نہیں پا رہے تھے۔ ابھی یہ اچانک سے پلان بنا، ماشاءاللہ علمدار بھائی، پرویز بھائی اور سراج بھائی کو اللہ سلامت رکھے کہ ان کے ذریعے یہاں پہ پہلی بار آنا ہوا میرا مزار پر، قاضی کی مزار پر۔ تو یہاں کا احساس مطلب کچھ ایسا ہے کہ بالکل ہی گھر کی طرح یہاں پر لگتا ہے۔ درگاہ پہ آ کے آپ جتنا ٹائم چاہیے اتنا بیٹھ سکتے ہیں، مرثیہ خوانی، سوز خوانی پڑھ سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں، حال دل سنا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی ایک فرزند زہرا ہے، تو آپ ان سے روبرو ہو کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر خدمتوں کی بات کروں تو یہاں پر جو بھی زائرین آتے ہیں تو یہاں کی کمیٹی والے ان کی خدمت بھی بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں، ساری چیزیں افورڈیبل ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زیارت پہ نکلے تو پھر آپ کو مطلب کوئی چیز کی پریشانی کی مطلب سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو مولا آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ جیتا جاگتا ایگزامپل میں ہوں اس چیز کا۔ لاکھوں سلام ہو شہید ثالث پہ، ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کا سب پہ سلام ہو ان پہ۔ میرا نام سید علمدار حسین، بامبے ساکیناکا سے ہوں، اور آج سے 12-13 سال پہلے میرا ایک بار یہاں پہ آنا ہوا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے تو کافی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، انسان کی روزی کے سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے ارادے سے آیا تھا پہلے، اور کافی الحمدللہ کافی حد تک میرے بہت سارے مسئلے صحیح بھی ہوئے تھے۔ پھر کافی دنوں تک میں یہاں نہیں آ پایا، کافی حسین ٹکری گیا اور بیچ میں کربلا گیا، اس کے بعد تھوڑا سا کچھ مسئلہ اور ابھی آ گیا تھا، تو کسی نے مجھ سے پھر کہا کہ اشارہ کیا کہ آپ چلے جائیں قاضی نور اللہ شستری کے ہاں درگاہ پہ آگرہ، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے جو پرابلم سالو ہو جائے گی۔ بعد اس کا بیٹا جہانگیر تختہ نشین ہوا، اس کو بادشاہت مل گئی۔ وہ کٹر سنی تھا، شروع سے ہی ملاؤں نے اس کے کان میں محبت اہل بیت کے چاہنے والوں کی مخالفت بھر دی تھی۔ ادھر قاضی جی اپنا ہر فیصلہ فقہ جعفریہ سے کرتے رہے، یعنی اجتہادی فیصلے کر رہے تھے۔ دربار میں مخالفت کا دور شروع ہو گیا۔ اب قاضی جی کو لوگ
شیعہ کہنے لگے اور غلط فیصلوں پر آمادہ کرتے رہے، پر قاضی جی اپنا فیصلہ حق سے دیتے رہے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جہانگیر کے اتنے کان بھر دیے گئے کہ ان کو دربار میں بلوایا گیا اور شیعہ ہونے کا ثبوت مانگا گیا، پر ایک بار پھر زہرہ کا لال بچ گیا۔ اب درباری ملاؤں نے ایک سازش رچی کہ اس بار ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جاسوس شاگرد بنا کر قاضی جی کے پاس بھیجا اور اعتماد دلوایا کہ میں آپ سے فقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی جی نے اپنے شاگرد پر بھروسہ کیا اور اس کو علم سے نوازنے لگے اور اپنی کتاب احقاق الحق، جو کئی جھوٹی کتابوں کا رد لکھا جا رہا تھا، بتایا۔ اس بار پھر ملاؤں کے کہنے پر جہانگیر نے سزائے موت کا حکم دے دیا اور کہا ان کو خاردار 100 کوڑے مارے جائیں، لہٰذا ایک پیڑ سے باندھ کے ان کو جب تک مارا جب تک آپ کی روح جسم سے جدا نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد گدی سے زبان کھینچ لی گئی۔ آپ کی شہادت 1610 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا لاشا دور ایک پہاڑی کے ٹیلے پر پھینکوا دیا گیا۔ ایک ایرانی شخص جن کا نام راجو بخاری تھا، ان کے خواب میں حضرت فاطمہ زہرا آئیں اور فرمایا، میرا لال، میرا بیٹا بے گورو کفن پہاڑی پر ہے، جاؤ اس کو دفن کرو۔ چنانچہ وہ آئے اور بمشکل اجازت ملی اور آپ کی نماز جنازہ ہوئی، پھر سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج قاضی نور اللہ شستری کی درگاہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ جنہوں نے ان کے قتل میں اپنی آخرت خراب کی، نور جہاں نے ان کا بدلہ لیا۔ آج قاضی کی درگاہ جگمگاتی ہے اور یزید کی سوچ رکھنے والوں کی قبر کا نشان تک نہیں رہا۔ والسلام۔